بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ نور مقدم کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر اپڈیٹ ہے ایک، اور اپڈیٹ بھی اس طرح کی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہی مثال ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل کرنے کے بعد جو ہے الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو عدالت نے کیا کہا تھا، حکم دیا تھا 40 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کا، انہوں نے سو کالڈ جو کلپس ہیں وہ دیے گئے، وہ جو ان کی اپنی مرضی کے تھے وہ دیے گئے جو اس کیس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ درخواست جمع کرائی ہے جو اس وقت ضمانت پہ ہیں عصمت آدم جی درندے زاہد جعفر کی والدہ، اس نے، اور اس کے جو ایڈوکیٹ ہیں وکیل ہیں اسد جمال، انہوں نے جمع کروائی ہے۔ اور اس کے اوپر کیا موقف اپنایا گیا، ایک تو کلیئرنس دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ مزید ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 40 گھنٹے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا اسے دیا جائے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ کیا درخواست دی گئی ہے، اس کا متن کیا ہے، بڑی شارٹ فارم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا موقف اپنایا گیا ہے اور کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ 10 نومبر کو عدالت نے پروسیکیوشن کو آرڈر جاری کیا کہ ملزمان کے وکلاء کو فوٹیج، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ فراہم کی جائیں، اور بتایا گیا کہ 4 GB کی USB تھی، اس کے اندر وہ ڈیٹا فراہم کیا گیا اور ان سیلڈ تھا، وہ اس کی سیل نہیں تھی، اور نام لیا جا رہا ہے ملک اکرم۔ آئی تھنک سو کہ ملک اکرم وہ اکرم قریشی ہیں جو وکلا ہیں طاہر ظہور کے سراب وقت کے جو آنر تھے ان کے، اور ان کو فراہم کی گئی، یا ہو سکتا ہے کہ ملک اکرم کچھ اور ہوں۔ پہلے تو اکرم قریشی اس کا نام تھا لیکن ملک اکرم میرے علم میں نہیں ہے، تو ملک اکرم کو فراہم کی گئی اور انہوں نے ہمیں پہنچائی لاہور کے اندر۔ یہ اسد جمال کا کہنا ہے کہ ملک اکرم کے ذریعے ان سیلڈ، بغیر سیل کے، یہ لاہور کے اندر مجھے ملی 14 اکتوبر کو۔ اور یہاں پہ دعویٰ جو سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے کہ 12 اور 13 نومبر کو کے درمیان یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہے، اور مجھے جو لاہور کے اندر یہ ملی اس وقت جب میں نے ریسیو کی تو اس وقت یہ 14 نومبر کی تاریخ تھی، تب یہ ملی ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر موقف اپنایا گیا کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے کہ جو آرٹیکل 10A ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا 20 اکتوبر کو، اس کے حکم کے مطابق 40 گھنٹے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ فراہم کی جانی تھی، اور پروسیکیوشن نے جان بوجھ کے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کی، وہ کلپ سو کالڈ، وہ اس کے یہ الفاظ استعمال کیے، وہ کلپ فراہم کیے جو ان کے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف وہی پرووائڈ کیے گئے۔ اب انہوں نے اس ایپلیکیشن کے اندر مزید عدالت سے یہ التجا کی ہے کہ آپ حکم جاری کریں کہ 40 گھنٹے کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ فراہم کی جائے ملزمان کے وکلاء کو، کیونکہ عدالت نے جو 20 اکتوبر کو حکم دیا تھا، پروسیکیوشن کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 40 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے صرف وہ کلپس دیے ہیں جو اس کیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، سو کالڈ کلپس کا لفظ استعمال کیا۔ اور ناظرین، اس وقت انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہماری طرف سے نہ ہی الیکٹرانک میڈیا کو نہ ہی سوشل میڈیا کو یہ فوٹیج فراہم کی گئی ہے، ہم نے کسی قسم کی کسی کو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کو سپورٹ نہیں کیا ان کو وائرل کرنے میں۔ یہ جو ہے بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے، کیونکہ ہمیں فراہم کی گئی ہے 14 اکتوبر کو، اور یہ 12 اور 13 اکتوبر کے درمیان وائرل کی گئی ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر واضح ہے کہ جو اس کے اندر پروسیکیوشن ہے یا مدعی ہے شوکت مقدم صاحب اور ان کے وکلاء، وہ اس کو کیوں وائرل کریں گے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے؟ کیا واقعی ہی صرف وہ کلپس دیے گئے ہیں جو پروسیکیوشن کے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ناظرین، آپ شروع سے لے کر آخر تک میں آپ کو یہ ڈے فرسٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کیس سے متعلق جتنی بھی اپڈیٹ آتی ہیں، تو اس کے اندر آج تک جو
اس کے اندر ملزمان ہیں یا ان کے وکلا ہیں وہ ایسے بال کی کھال اتارتے ہیں اور ایسے ہی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کیس کو بگاڑنے کے لیے، کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ جو آرٹیکل 10A ہے اس کو ایکچولی طور پہ یہ لوگ صحیح نہیں ہونے دیتے، جو فیئر ٹرائل ہے یہ نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ملزمان کو پراپر موقع دیا جائے، ملزمان کو کہ وہ اس کے اندر ان کو حق دیا جائے اپنے ڈیفینڈ کرنے کا، یا یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے جو حقائق ہیں، جو اصل حقیقت ہے وہ بھی سامنے آئے، اس طرح کا فیئر ٹرائل ہو۔ فیئر ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ان کو جو ہے راہ اختیار کریں، ان کو جو چیز مرضی کی چاہیے وہ آرٹیکل 10 ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ سارا کچھ ہتھ کنڈے ہیں کیس کو ڈیلے کرنے کے، کیس کو خراب کرنے کے، ملزمان کو بچانے کے۔ یہ سارا کچھ جو ہے ان کی ایک ٹیکٹک ہے جو آئے دن یہ اپنی ٹیکٹک استعمال کرتے رہیں گے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے، یا ملزمان کو بچانے کے لیے، یا ملزمان کو کم سے کم سزا دلوانے کے لیے یہ ساری ٹیکٹک استعمال کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب عدالت کے اندر ظاہر جعفر نے اپنی نئی ٹیکٹک استعمال کی تھی، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب ان کے وکلا چینج ہوئے تھے تب ان کے جو ٹیکٹک تھی، پہلے یہ اگریسو موڈ میں تھا، بڑا اس کے اندر غصے میں تھا۔ جب ان کے اچانک سے وکلا چینج ہوتے ہیں، وکیل ان کے چینج ہوتے ہیں، رضوان عباسی صاحب سے دوسرے وکیل ان کے آتے ہیں، تو تب اس کیس کے اندر دیکھا گیا کہ ظاہر جعفر خاموش ہو گیا۔ پھر ایسی خاموشی چاہی کہ کچھ دن تو یہ بالکل بولے نہیں، نہ ہی عصمت آدم جی بولی، کوئی بھی نہیں بولا۔ پہلے تو اس کے اندر آپ دیکھتے رہے کہ عدالت کے باہر عصمت آدم جی نے جو صحافی حضرات تھے ان سے موبائل چھینے، ان کے کیمرے چھینے اور وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں، باقاعدہ طور پہ وہ فوٹیج ڈیلیٹ کروائیں جو وہ وہاں پہ اپنی پریس کے لیے، اپنی نیوز کے لیے وہاں پہ کلیکٹ کر رہے تھے، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا تھا کس طرح اگریسو موڈ تھا ان کا اور کس طرح وہ چلائی۔ تو ناظرین یہ ایک بالکل جو ہے درخواست جو دی گئی ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے اندر انسیل تھی، کیا تھا، کیا معاملہ تھا، یہ آگے بالکل واضح ہو جائے گا، اس کے اندر ساری چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو جائیں گی اور ان کا جو جھوٹ ہے وہ بالکل پکڑا جائے گا۔ لیکن فی الحال جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ڈیٹ بن کے یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں 40 گھنٹے کی CCTV فوٹیج دی جائے۔ پہلے انہوں نے جو کیا اس فوٹیج کا حشر کیا وہ بھول کر اس کے اوپر الٹا الزام لگا کر یہ لوگ مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں وہ CCTV فوٹیج فراہم کی جائے مکمل جو ہے جو 40 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین آنے والی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے۔ پچھلی 2 سے 3 اپڈیٹ رہ گئی تھی، میری طبیعت ناسازگار تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ پیش نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ جو پچھلی اپڈیٹ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور مزید جو اس کے اوپر اپڈیٹ سامنے آئیں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔